تم میرے مقدر میں پہلے سے لکھے تھے۔ اتنی سانولی لڑکی، آخر شاذل کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایک خاتون نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اتنی دھیمی بھی آواز نہیں تھی کہ سامنے بیٹھی حیا نہ سن سکے۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھکا لی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنی رنگت پر نہ جانے کتنے جملے سنے تھے۔ اگر تھوڑی سی گوری ہوتی، چہرہ تو اچھا ہے مگر رنگ، آج کل تو ہر چیز کا علاج ہے، کچھ کروا کیوں نہیں لیتے؟ شروع میں یہ جملے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتے تھے، مگر وقت کے ساتھ اس نے خاموشی سے رہنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ حیا ہر بار مسکرا دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاشرہ کردار سے پہلے چہرہ دیکھتا ہے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ایک خوش مزاج آواز پورے گھر میں گونجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاذل ملک اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور مسکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا حیا پر جا ٹھہری۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، لیکن شاذل اس کے چہرے کی اداسی پڑھ چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ملی ہے۔ باقی لوگوں کی رائے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے کبھی اس کی رنگت نہیں بلکہ اس کا دل دیکھا تھا۔ دوسری طرف ہزاروں میل دور لندن میں باسل ملک اپنی کمپنی کے کانفرنس روم میں موجود تھا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد، سنجیدہ شخصیت، گہری آنکھیں اور ایسا روب کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے الفاظ تول کر بولتے تھے۔ وہ ملک گروپ آف کمپنیز کا اصل وارث تھا۔ کاروبار اس کی زندگی تھا، رشتے اس کے نزدیک وقت کا ضیاع۔ گھر والوں نے نہ جانے کتنے رشتے دکھائے، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اسی وقت اس کے فون پہ شاذل کی ویڈیو کال آئی۔ آخر بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ ہی گئی۔ باسل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بول، کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس آپ کی شادی تو نہیں ہو رہی، میری ہی ہو رہی ہے۔ باسل نے بھویں اٹھائی۔ مبارک ہو۔ صرف مبارک ہو؟ شادی میں بھی آ جائیں؟ مشکل ہے، میں جانتا تھا، اس لیے دعوت نامہ اور دلہن کی تصویر بھیجا ہوں، دیکھ کر انکار مت کیجیے گا۔ کال ختم ہوئی۔ چند لمحوں بعد فون پر ایک تصویر نمودار ہوئی۔ باسل نے بے دلی سے تصویر کھولی اور اگلے ہی لمحے جیسے وقت رک گیا۔ سادہ سے آسمانی لباس میں بیٹھی ایک لڑکی، سانولی مگر روشن رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکیں، پرسکون چہرہ، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ بے اختیار تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی چہرے نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کیا کر رہے ہو باسل؟ وہ اپنے آپ سے بولا، یہ تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس نے فوراً تصویر بند کر دی، مگر چند سیکنڈ بعد دوبارہ کھول لی، پھر بند کر دی، پھر کھول لی۔ آخر اس نے فون میز پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس رات باسل نے خود سے ایک فیصلہ کیا، وہ پاکستان نہیں جائے گا۔ وہ اپنے جذبات سے لڑ سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی کی خوشی کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ چند دن بعد نکاح بڑی سادگی سے انجام پا گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ تین لفظ ادا ہوتے ہی حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاذل نے آہستہ سے کہا، اب سے تم کبھی اکیلی نہیں ہو۔ حیا نے پہلی بار سکون سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شادی کی تمام رسومات خوشی خوشی مکمل ہوئی۔ رات گئی، بارات واپس روانہ ہوئی۔ گاڑی میں شاذل، حیا اور ڈرائیور موجود تھے۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ شاذل نے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا۔ ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ہم دونوں ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حیا نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ۔ اسی لمحے سامنے سے تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ان کی گاڑی کی طرف آ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ ٹائروں کی خوفناک چیخ، حیا کی چیخ اور پھر دھڑام۔ اتنا زوردار تصادم ہوا کہ گاڑی کئی بار الٹتی چلی گئی۔ ہر طرف شیشے بکھر گئے۔ خون، بارش، چیخیں اور پھر خاموشی۔ شاذل نے اپنی آخری طاقت سے حیا کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، ہونٹ لرزے۔ حیا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاذل، پلیز آنکھیں کھولو، پلیز۔ شاذل نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی اور اس کا ہاتھ آہستہ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ شاذل!
حیا کی دل چیر دینے والی چیخ سنسان سڑک پر گونج اٹھی۔ دور کہیں ایمبولینس کا سائرن سنائی دینے لگا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی کی جدائی پر اشک بہا رہا ہو۔ بارش رک چکی تھی، مگر ملک ہاؤس پر چھائی ہوئی اداسی کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ ہر طرف سفید چادریں، دبے دبے سسکیاں اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں حیا سفید لباس میں بیٹھی تھی۔ اس کی کلائیوں پر میں کبھی بجنے والی چوڑیاں ٹوٹ کر اتر چکی تھی۔ ہاتھوں پر لگی مہندی ابھی پوری طرح مٹی بھی نہیں تھی، مگر قسمت نے اس کے نصیب کی ساری خوشیاں دھو دی تھیں۔ وہ مسلسل ایک ہی سوال سوچ رہی تھی، آخر میری زندگی میں خوشیاں اتنی دیر کیوں نہیں ٹھہرتی؟ اسی لمحے باہر کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ گھر میں موجود سب لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ بازل آ گیا، کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ سیاہ رنگ کی گاڑی سے ایک لمبا قد، سیاہ کوٹ پہنے، سنجیدہ چہرے والا شخص اترا۔ بازل ملک، جس کے چہرے پر ہمیشہ رعب ہوتا تھا، آج وہاں صرف ٹوٹا ہوا سکون تھا۔ وہ سیدھا اپنے والد کے پاس گیا۔ بابا، بس ایک لفظ نکلا اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ کے رو پڑے۔ میرا شاذل چلا گیا باسل۔ یہ الفاظ سن کر باسل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ہمیشہ ہنستا رہے گا، مگر تقدیر نے اس سے وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ نماز جنازہ کے بعد سب لوگ واپس گھر لوٹ آئے۔ باسل پہلی بار اس کمرے کے سامنے رکا جہاں حیا بیٹھی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ اندر نہیں گیا، بس دروازے سے ہی سے دیکھا۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، خاموش، بے جان سی حیا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو اس نے پہلی بار صرف ایک تصویر میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس تصویر میں مسکراہٹ تھی اور آج صرف بے انتہا درد۔ باسل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ اگر میں اس دن پاکستان آ جاتا شاید، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ یہ ایک حادثہ تھا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، 40واں بھی گزر گیا۔ حیا نے اپنی عدت شروع کر دی۔ وہ پورا وقت عبادت، دعا اور خاموشی میں گزارتی۔ باسل بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں یا دفتر میں رہتا۔ اس نے کبھی حیا سے غیر ضروری بات نہیں کی، نہ وہ اس کے سامنے آیا، نہ اسے کسی کی تکلیف میں اکیلا چھوڑا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ خاموشی سے پوری کر دی جاتی۔ حیا اکثر سوچتی، یہ شخص اتنا سخت کیوں لگتا ہے، مگر ہر ضرورت پوری ہونے سے پہلے کیسے جان لیتا ہے۔ ایک رات ملک صاحب نے باسل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا بیٹھو۔ باسل خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ملک صاحب نے گہری سانس لی۔ میں تم سے ایک مشکل بات کرنا چاہتا ہوں۔ باسل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حیا، صرف ایک نام سن کر باسل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ساری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی۔ باسل خاموش رہا۔ ہم چاہتے ہیں، ملک صاحب کی آواز بھرا گئی، کہ اس کا نکاح تم سے کر دیا جائے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ باسل نے نظریں بند کر لی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلی نظر میں دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن وہ اس کے بھائی کی بیوہ تھی۔ بابا، اس نے دھیرے سے کہا، کیا حیا اس فیصلے پر راضی ہے؟ ہم نے اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ہم نے صرف اس سے پوچھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے میکے جا سکتی ہے یا نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، جو فیصلہ آپ سب میرے بہتر مستقبل کے لیے کریں گے، مجھے قبول ہوگا۔ باسل نے سر جھکا لیا۔ کافی دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ فیصلہ صرف اس کی عزت اور تحفظ کے لیے ہے تو مجھے قبول ہے۔ چند ہفتوں بعد سادگی سے ایک اور نکاح پڑھایا گیا۔ نہ ڈھول، نہ بینڈ، نہ کہکے، صرف چند گواہ، چند آنسو اور دو لوگ جن کی تقدیر ایک ایسے رشتے میں بندھ رہی تھی جس کا خواب دونوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عدت مکمل ہونے کے بعد باسل نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے صرف ایک بات حیا سے کہی، کل ہماری فلائٹ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ حیا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، جی۔ یہ ان دونوں کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ لندن،
ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادل نے گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ حیا خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ بنگلہ بہت بڑا تھا لیکن عجیب حد تک خاموش۔ باسل نے ملازمہ کو آواز دی، حیا کا سامان گیسٹ روم میں رکھ دو۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ باسل نے سنجیدگی سے کہا، آپ آرام سے رہیں، آپ کا کمرہ الگ ہے، میرا الگ۔ میں آپ پر کسی قسم کا حق جتانے یا دباؤ ڈالنے نہیں آیا۔ جب تک آپ خود اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، میں صرف آپ کا احترام کروں گا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس شخص کے اندر چھپی شرافت کو محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا دکھائی دیتا تھا۔ رات گئے حیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک ٹرے رکھی تھی، گرم دودھ، دوائیں اور ایک چھوٹا سا نوٹ۔ سفر کی تھکن ابھی باقی ہوگی، دوا لے کر سو جائیے باسل۔ حیا کے ہونٹوں پر کئی دنوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید قسمت نے اس سے سب کچھ چھینا ضرور ہے، لیکن شاید اب اسے کچھ واپس بھی دینے والی ہے۔ لندن کی سرد صبح، کھڑکی سے اندر آتی دھوپ کی ہلکی سی کرن حیا کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک اسے سب یاد آیا، پاکستان، شازل، حادثہ اور پھر باسل کے ساتھ یہ نئی زندگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور وضو کے لیے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جب وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ پہلے سے لگا ہوا تھا، لیکن باسل وہاں موجود نہیں تھا۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے بولی، سر آفس جا چکے ہیں میڈم۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، اتنی صبح؟ جی، لیکن جاتے ہوئے کہہ گئی ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتائیے گا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ وہ انسان جو دن بھر شاید 2 جملے بھی نہ بولتا ہو، خاموشی سے ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اسی شام باسل معمول سے کچھ جلدی گھر واپس آیا۔ وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ حیا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل چاہا کہ وہ باسل کے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دے۔ وہ کپ لے کر اسٹڈی کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر باسل لیپ ٹاپ پر مسلسل کام کر رہا تھا۔ اس کی نظر اسکرین پر تھی۔ اندر آ جاؤں؟ حیا نے دھیمی آواز پر باسل سے سر اٹھایا۔ حیا کی دھیمی آواز پر باسل نے سر اٹھایا۔ جی آئیے۔ حیا نے کپ میز پر رکھا۔ میں نے چائے بنائی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی لے آؤں۔ باسل نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ۔ یہ صرف ایک لفظ تھا لیکن حیا کو نہ جانے کیوں اچھا لگا۔ دن گزرتے گئے۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی ایک فاصلہ تھا، مگر اب وہ اجنبیت والا فاصلہ نہیں رہا تھا۔ کبھی باسل آفس جاتے ہوئے پوچھ لیتا، آپ کو بازار سے کچھ چاہیے؟ کبھی حیا پوچھ لیتی، آپ رات کا کھانا گھر پر کھائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن انہی باتوں سے رشتے بنتے ہیں۔ ایک دن باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ حیا کو بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اسے چھینک آ گئی۔ اسی وقت باسل وہاں آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بارش دیکھ رہی تھی۔ اس سردی میں؟ مجھے اچھی لگتی ہے۔ باسل نے بنا کچھ کہے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ باسل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے عادت ہے، لیکن آپ کو بخار ہو گیا تو مسئلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر چلا گیا۔ حیا دیر تک اس کوٹ کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں اس کوٹ کی گرمائش سیدھی اس کے دل تک اتر رہی تھی، مگر باسل کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ اگلی صبح حیا تیز بخار میں جل رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکی۔ ملازمہ نے فوراً باسل کو فون کیا۔ میٹنگ کے درمیان ہی باسل سب کچھ چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ موسمی بخار ہے، آرام اور وقت پر دوا دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد باسل خود اس کے کمرے میں آیا۔ دوا لے لیجیے۔ حیا نے کمزور آواز میں کہا، مجھے دوا نہیں کھانی۔ کیوں؟ کڑوی لگتی ہے۔ باسل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس پڑا۔
آپ واقعی بچوں جیسی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا جب حیا نے باسل کو دل کھول کر مسکراتے دیکھا۔ وہ بے اختیار خود بھی مسکرا دی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حیا کی آنکھ کھلی تو دیکھا باسل کمرے کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ باسل نے کتاب بند کر دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر بخار زیادہ ہو تو دوا دوبارہ دینی ہے۔ آپ میرے لیے جاگتے رہے۔ گھر میں اور کون ہے؟ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی۔ کسی نے اس کا اس طرح خیال رکھتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ 2 دن بعد حیا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے پسندیدہ گلاب رکھے تھے، ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا، ویلکم بیک۔ اس نے حیرت سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے رکھے ہیں؟ ملازمہ مسکرا دی۔ سر صبح آفس جاتے ہوئے رکھ گئے تھے۔ حیا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ باسل واپس آ گیا۔ اس کی نظر سیدھی حیا پر پڑی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ اوپر جانے لگا۔ باسل صاحب، وہ رک گیا۔ جی شکریہ۔ باسل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر باسل نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ تب ادا کیجیے گا جب آپ واقعی خوش رہنے لگیں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا۔ حیا کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے دل میں باسل کے لیے صرف احترام ہی نہیں بلکہ ایک نرم سا احساس بھی جنم لینے لگا ہے، اور شاید باسل کے دل میں بھی۔ وہ خاموش محبت جسے اس نے ایک تصویر دیکھ کر اپنے دل میں دفن کر دیا تھا، آہستہ آہستہ دوبارہ سانس لینے لگی تھی۔ مگر وہ دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ چند ہی دنوں میں باسل کی والدہ لندن آنے والی تھی، اور ان کی آمد دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تو میرے مقدر میں پہلے سے لکھے تھے۔ سردیوں کی ایک پرسکون صبح تھی۔ باسل ناشتے کی میز پر بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈال لی۔ امی جان۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام باسل، ایک خوشخبری دوں؟ جی، میں اگلے ہفتے لندن آ رہی ہوں۔ تم دونوں سے ملے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ باسل چند لمحے خاموش رہا۔ آپ اچانک؟ ہاں، اور اس بار کم سے کم 1 مہینہ تمہارے پاس رہوں گی۔ کال ختم ہوئی تو باسل نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اس کی والدہ کو یہ ہرگز پسند نہیں آئے گا کہ وہ اور حیا الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ شام کو اس نے حیا سے کہا، امی اگلے ہفتے آ رہی ہیں۔ حیا کے چہرے پر ہلکی سی خوشی آئی۔ واقعی؟ جی، لیکن ایک بات ہے۔ وہ چند لمحے رکا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ ان کے سامنے ہمیں ایک ہی کمرہ استعمال کرنا پڑے گا۔ حیا کی پلکیں جھک گئی، اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، باسل نے فوراً کہا۔ صرف امی کے سامنے؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو کبھی کسی ایسی صورتحال میں نہیں ڈالوں گا جس میں آپ غیر آرام دہ محسوس کریں۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ یہ 4 الفاظ سن کر باسل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے برسوں بعد اس کے دل پر مرہم رکھ دیا ہو۔ 1 ہفتے بعد باسل کی والدہ لندن پہنچ گئی۔ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے حیا کو گلے لگا لیا۔ حیا کو برسوں بعد کسی ماں کی آغوش کا سکون محسوس ہوا۔ رات کا وقت، گھر میں سب سو چکے تھے۔ باسل کمرے میں آیا تو حیا پہلے ہی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ باسل نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کیجیے، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ حیا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صوفہ بہت چھوٹا ہے۔ تو بیڈ کافی بڑا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی شرما گئی۔ میرا مطلب ہے درمیان میں کافی جگہ ہے۔ باسل کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی طرف لیٹے ہوئے تھے، درمیان میں مناسب فاصلہ تھا۔ خاموشی بہت گہری تھی۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی۔ حیا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ باسل نے فوراً پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟
حیا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، مجھے بجلی کی آواز سے تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ واقعی؟ ہمیشہ سے۔ باسل بستر سے اٹھا، کھڑکی بند کی اور پردے گرا دیے۔ اب شاید آواز کم آئے گی۔ حیا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ہر چھوٹی بات کا خیال کیسے رکھ لیتے ہیں؟ باسل نے نظریں چرا لی۔ پتہ نہیں۔ اگلے دن باسل کی والدہ نے دونوں کو ساتھ بازار بھیج دیا۔ واپسی پر کافی سامان تھا۔ حیا ایک شاپنگ بیگ اٹھائی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ باسل نے فوراً اس کی کمر تھام لی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ حیا کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ باسل نے آہستہ سے کہا، سنبھل کر۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ لمحہ کچھ زیادہ ہی قریب لے آیا تھا۔ اس رات حیا بالکنی میں کھڑی برف باری دیکھ رہی تھی۔ باسل بھی آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر حیا نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی دوبارہ اس طرح نارمل ہو سکے گی۔ باسل نے دھیمی آواز میں جواب دیا، بعض اوقات اللہ ہماری زندگی سے ایک خوشی لے کر اس سے بھی بہتر سکون عطا کر دیتا ہے۔ حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیر تک دیکھا۔ ان آنکھوں میں غرور نہیں تھا، صرف ایک گہرا درد اور بے پناہ خلوص تھا۔ اسی لمحے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ حیا کے ہاتھ برف کی ٹھنڈک سے کانپ گئے۔ باسل نے بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اندر چلیں، بہت سردی ہے۔ حیا نے ایک لمحے کی جھجک کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ باسل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں بلکہ نہایت نرمی سے تھاما، جسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اب اسے اپنے دل سے یہ اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگنی تھی کہ وہ باسل سے محبت کرنے لگی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ باسل کے دل میں برسوں سے ایک راز دفن ہے۔ وہ راز جو اگر آج نہ بتایا گیا تو شاید ہمیشہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کر رہ جائے گا۔ تم میرے مقدر میں پہلے سے لکھے تھے۔ لندن کی وہ شام غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی، جبکہ گھر کے اندر عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ باسل کئی بار حیا کے کمرے کے سامنے آ کر واپس جا چکا تھا۔ آج وہ مزید اس راز کا بوجھ اپنے اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد باسل کی والدہ جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیا بالکنی میں کھڑی برف باری دیکھ رہی تھی۔ باسل آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا؟ اس کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بیٹھتے ہیں۔ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں صرف فائر پلیس کی مدھم روشنی تھی۔ باسل نے گہرا سانس لیا۔ جو بات میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں شاید مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ حیا خاموش رہی۔ باسل نے اپنی شادی کا کارڈ مجھے بھیجا تھا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ باسل نے نظر جھکا لی۔ اس کے ساتھ اس نے تمہاری تصویر بھی بھیجی تھی۔ حیا کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا، اس کی آواز بھرا گئی، تو نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکا۔ حیا بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ میں خود اپنے احساسات سے ڈر گیا تھا۔ تو میرے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی، اسی لیے میں شادی میں نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے خود کو 1000 بار سمجھایا کہ یہ صرف ایک لمحاتی احساس ہے، لیکن میں اپنی بھائی کی خوشی کے درمیان کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باسل نے لرزتی آواز میں کہا، اور پھر مجھے فون آیا کہ شاذل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس دن سے آج تک میں ہر رات ایک ہی بات سوچتا ہوں، کاش میں اس تصویر کو کبھی نہ دیکھتا، کاش میرے دل میں وہ احساس کبھی پیدا نہ ہوتا، اور کاش تم مجھے اس طرح نہ ملتی۔ میں نے کبھی اللہ سے تمہیں اس قیمت پر نہیں مانگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہہ نکلے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ شاید میں شاذل کا مجرم ہوں۔ حیا کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ باسل؟ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ باسل نے سر اٹھایا۔ حیا نے دھیرے سے کہا، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک تصویر دیکھ لینے سے کسی کی تقدیر بدل جاتی ہے؟
باسل خاموش رہا۔ حیا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی غم نہ ہوتا۔ شاہزل کی موت ایک حادثہ تھی، اور حادثے کسی انسان کی خواہش سے نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی ان سے کچھ نہیں چھینا۔ آپ نے تو ہمیشہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دی۔ باسل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جانتے ہیں، میں پہلے آپ سے ڈرتی تھی۔ آپ بہت مغرور لگتے تھے۔ باسل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن پھر میں نے دیکھا، جو شخص رات بھر میری تیمارداری کر سکتا ہے، جو میری پسند کے پھول لا سکتا ہے، جو میرے لیے اپنی نیند قربان کر سکتا ہے، وہ مغرور نہیں ہو سکتا۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں باسل۔ یہ الفاظ سن کر باسل جیسے ساکت رہ گیا۔ سچ؟ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا، شاید بہت پہلے سے۔ باسل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی شاہزل کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں پوری زندگی تمہیں اتنی خوشیاں دینے کی کوشش ضرور کروں گا کہ تمہارے ہر زخم پر مرہم بن سکوں۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے شاہزل سے وابستہ یادوں سے کوئی انکار نہیں، وہ میری زندگی کا ایک خوبصورت باب تھے۔ لیکن اس نے باسل کی طرف دیکھ کر کہا، آپ میری باقی پوری زندگی ہیں۔ چند ماہ بعد ملک ہاؤس ایک بار پھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس بار کسی غم کا سایہ نہیں تھا۔ باسل کی والدہ خوشی سے سب کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی۔ آخر میرے باسل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ ہی گئی۔ سب ہنس پڑے۔ باسل نے شرارت سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ رات کو دونوں اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ آسمان سے برف کے نرم نرم گولے گر رہے تھے۔ باسل نے آہستہ سے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک بات کہوں؟ جی، شاید تم واقعی میرے مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ حیا مسکراتی، اور شاید اللہ نے ہمیں صحیح وقت پر ایک دوسرے تک پہنچایا۔ باسل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، شاہزل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ آمین۔ حیا نے آہستہ سے اپنا سر باسل کے کندھے پر رکھ دیا۔ باسل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے ان دونوں کو یقین تھا، کچھ محبتیں انسان نہیں چنتے، وہ محبتیں اللہ پہلے سے ہی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اختتام۔ Everyone, please do follow and like my channel, and please subscribe my channel also. اللہ حافظ۔